بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کا رواج تھا کہ جس وقت کوئی قومی یا ملکی مشکل پیش آتی تھی تو خیر خواہ قوم کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر چیختا اور لوگوں کو بآواز بلند پکار کر یکجا جمع کرتا اور جو کچھ کہنا ہوتا کہہ دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت کوئی صفحہ پر چڑھنا بھی عرب کے سام دستور کے موافق تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اے جماعت قریش، اے بنی فہر، اے بنی غالب کی پکار لگا کر عرب میں ہلچل ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز پر تھوڑی ہی دیر میں سب چھوٹے بڑے کوئی صفا کے قریب آ جمع ہوئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صفا پہاڑی کے نیچے کا میدان آنے والی گھبرائی ہوئی مخلوق سے بھر گیا اور آنے والا ہر شخص پریشان صورت دریافت طلب نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض حق تعالی شانہ کے بھروسے پر کھڑے ہو کر اس طرح واز شروع کیا: اے باشندگان عرب اور اے سرداران قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت میں اونچے اونچے پتھروں میں چھپا ہوا تمہارا مخالف لشکر اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ موقع پائے تو تم پر حملہ کرے اور تم کو ہلاک و برباد کر دے، تو کیا تم میری بات کو سچ سمجھو گے؟ ہر طرف سے آواز آئی کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم تمہاری سچائی کا بارہا تجربہ کر چکے ہیں اور یقین کر چکے ہیں کہ تم جھوٹ بولنا جانتے ہی نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اچھا سنو، تمہارے پیچھے سخت عذاب آنے والا ہے، میں تم کو جلد آنے والی تباہی سے ڈراتا ہوں، اور وہ آنے والی مصیبت اللہ پر ایمان لائے بغیر ٹل نہیں سکتی۔ اس عذاب سے تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے بت تم کو کسی طرح نہیں بچا سکتے۔ ان پتھروں کی مورتیوں میں ہرگز قابلیت نہیں ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو ان کے سامنے جھکائے یا ناک رگڑے اور ان کو دعاؤں کا سننے والا یا مرادوں کا پورا کرنے والا سمجھے۔ اے قوم، میرا کہنا مانو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کو ایک سمجھو، اور خوب جان لو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ مجھ کو پیغمبر جانو، شرک و بت پرستی سے توبہ کرو، تاکہ آخرت کی گھٹن منزل سہولت سے طے اور قادر مطلق کے ناقابل برداشت عذاب سے چھٹکارا ملے۔ حاضرین یہ سن کر ہنس پڑے، کوئی ترش روح ہوا اور کسی نے خیخہ مارا۔ ابو لہب نے غصے میں جواب دیا: یعنی تو ہلاک ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ یہ کہہ کر سب لوگ چلے گئے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا کھڑے رہ گئے۔ ابو لہب کے اسی گستاخانہ کلمے کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا، مگر اس مذہبی مخالفت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ اس کو اس کی مالداری و سرداری نے انتہا درجے کا مغرور اور تن مجاز بنا دیا تھا۔ اس کی سنگ دلی روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ اس کی عداوت سے زیادہ ہونے کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ اس کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی پیاسی تھی۔ اس کی ہمیشہ کوشش تھی کہ اپنے شوہر کی آتش عداوت کو شعلہ زن کرتی رہے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا علی اعلان جھنڈا نصب کر کے جس طرح بن پڑے اس نئے دین کا گلا گھونٹ دیں۔ یہی وہ عورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب کے وقت ٹھوکر کھائیں، گریں اور ایذا پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ و عتیبہ سے قبل از نبوت ہوا تھا۔ ابھی یہ رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ نبوت کے بعد جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں صاحبزادیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ پہنچانے کی کوشش کی۔
مگر حقیقت میں اللہ کریم نے اپنی عظیم الشان رحمت سے ان صاحبزادیوں کا مستقبل کفر و شرک کے ماحول سے محفوظ کر دیا، اور یہ دونوں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ جزاک اللہ۔